नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्ज़ा साहब की दजल फरेबियाँ और इनकी गलत तर्जुमानियाँ लिए एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो जो है रोज़ा रखने की नीयत है उसके मुतालिक है और उस पर जो है ना ये अपनी हर्जा सराई कर रहे हैं और तोहमतें जो है वो लगा रहे हैं अहनाफ पर। आज हम वो आपको दिखाएंगे और उस पर तबसरा करेंगे, वो सुनते हैं। रोजा रखने की तो कोई दुआ नहीं है, रोजा रखने की नीयत है सिर्फ, और नीयत दिल के इरादे का नाम होता है, जुबान से नहीं। वो भी उन्होंने बनाई हुई है, वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, मैं कल के रमजान के रोजे की नीयत करता हूँ, आज की तो नहीं करता। वो एक दिन पहले कर वो लफ्ज़ भी बनाए थे, तो सही बना दे यार। फिर कहते बुजुर्गा ने चिंगे लाना है, बुजुर्गा ने चिंगे लाना है, बुजुर्गा को आजकल नहीं फर्क नहीं सी पता। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अपनी जहालत को बुजुर्गों पर किस तरह थोप रहा है और देखें किस तरह जरीपन से माज़अल्लाह बुजुर्गों के ऊपर हर्जा सराई कर रहा है कि देखो जी अगर बनानी सी तो कोई सही अल्फाज ही ले आंदे। तो मैं कहता हूँ जे पिद्दी तो जे पिद्दी दा शोरबा है। हजरत साहब आपको अरबी का मुंह सिर नहीं आता और आप बुजुर्गों के ऊपर जो है ना वो लान तान कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है ना अपनी जुबान लंबी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सुनने वालों यहां से नतीजा निकालना कि ये शख्स कितना जाहिल है, अपनी जहालत को बुजुर्गों पर किस अंदाज से थोपता है। कहता है जी देखो गदन कल का रोजा। मैं कहता हूँ हजरत साहब आप सहरी अगले दिन में करते हैं, सुबह सादिक तुलू होने के बाद करते हैं या उससे पहले रात में करते हैं? इन्होंने नज़दीक जो लाइटा लग जाना हो दिन हो गया लगता है क्योंकि सारे लोग जाग गए ने। और हजरत सहरी रात में होती है, रात के आखिरी पहर में लोग उठकर सहरी करते हैं। अभी अगला दिन शुरू नहीं हुआ जो सुबह सादिक के बाद शुरू होगा, तो तब वो बंदा पढ़ता है वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, ये जो अगला सुबह सादिक के बाद दिन तुलू होगा मैं इस दिन के रमजान का रोजा रखता हूं। अब गद का माना क्या है वो हम आपको लुगत से साबित कर देते हैं कि गद का माना क्या है। असल में ना अरबी है हजरत साहब जो आपको सिरे से आती ही नहीं है। सुने जी, तफसीर कशाफ है इमाम ज़ुमख़शरी की, मुतवफ़ा 538 सने हिजरी, सूरह कहफ आयत नंबर 23, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, और हरगिज़ किसी बात को ना कहना कि मैं कल ये करूँगा। अब यहाँ पर गदन के अल्फाज आए हैं, इसके तहत इमाम ज़ुमख़शरी जो है वो क्या फरमाते हैं वो ज़रा सुने कि गदन ऐ फी मा युस्तक़बलु मिन ज़मान, हर वो आने वाला वक्त उसको गद कहा जाता है। अब इस एतबार से तर्जमा क्या बनेगा, वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, रमजान के महीने में से जो आने वाला ये वक्त है मैं इसके रोजे की नीयत करता हूँ, क्योंकि अभी ये सहरी का वक्त है, जो ही सुबह सादिक तुलू होगी जो आएगा वक्त मैं इसमें रोजे की नीयत करता हूँ। हजरत साहब लगता है रात को रोजा रखते हैं, दिन को रोजा नहीं रखते, हालांकि मुसलमानों तो दिन के रोजे का हुक्म है, अतिम्मु सियामा इलल लैल, रात तक तो हमने मुकम्मल करना होता है और रात को फिर खाने पीने का और दीगर मामलात का हुक्म है। और यहां पर हजरत साहब रात को रोजा रखते हैं और दिन को रोजा नहीं रखते, अपना अमल बयान कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तफसीर जो है वो सुने, तफसीर जलालैन इमाम जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो है वो यही सूरह कहफ है आयत नंबर 23, इसी के तहत क्या फरमाते हैं, इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, इस गदन के बाद फरमाया ऐ फी मा युस्तक़बलु मिन ज़मान, यानी जो भी आने वाला वक्त है उसको गद कहा जाता है। तो इस एतबार से क्या माना बनेगा, ये जो रमज़ान के महीने का आने वाला वक्त है मैं इसके रोज़े की नीयत करता हूँ। ये बिल्कुल बात साबित हो गई। अब नीचे अल्लामा सावी ने तफसीर सावी के अंदर इसी आयत को अगर आप खोलेंगे, तफसीर सावी को खोलेंगे तो ये नीचे भी मिल जाएगा। फरमाया ये जो कहा फीमा युस्तक़बलु मिन ज़मान अशारा बिज़ालिका इला अन्नल मुरादा बिल गदी मा युस्तक़बलु, इस बात से ये इशारा किया है इमाम जलालुद्दीन महल्ली ने कि यहाँ से मुराद जो भी आने वाला वक्त है, गद से मुराद जो भी आने वाला वक्त है वो मुराद होता है। और आगे फरमाया काना फी यौमिका औ बादहू, अब वो चाहे ये वाला दिन हो जिसमें हम मौजूद हैं या उसके बाद हो। क्या आगे फरमाया बिकलीलिन और कसीरिन, वो थोड़ा वक्त हो या ज़्यादा वक्त हो उस पर गद का इतलाक होता है, यानी जो भी आने वाला वक्त है अब वो गद कहलाएगा। तो अब जिसमें हम सहरी कर रहे हैं इसके बाद जो आने वाला वक्त है उसी में तो रोज़ा रखना है। अगर ये रोज़े का वक्त है तो इसमें तो आप खा रहे पी रहे हैं, फिर आपका रोज़ा कैसे हुआ हजरत। तीसरी तफसीर अल बहरुल मुहीत लि इब्न हय्यान, मुतवफ़ा 745 सने हिजरी, सूरह यूसुफ आयत के तहत अरसिलहु माअना गदन,
یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہے تھے کہ ہمارے ساتھ حضرت یوسف کو بھیج دیں، تو وہاں پر بھی غدن کے الفاظ آئے، تو اس کی تفسیر کے اندر کیا فرمایا وہ ذرا سنیں۔ غدن علی الظرفی، یعنی غدن جو ہے وہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے، اس کے اوپر جو نصب ہے ظرفیت زمان کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ وَهُوَ ظَرْفٌ مُسْتَقْبَلٌ، یعنی یہ وہ ظرف ہے جس میں ہر آنے والا وقت مراد ہوتا ہے۔ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اس دن پر جو آپ کے دن سے ملا ہوا ہے، ایک یہ معنی ہے۔ وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ غَيْرِ تَقْیِیدٍ، اور ہر اس لمحے پر بھی بولا جاتا ہے جو آنے والا ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں حضرت جو بھی آنے والا وقت ہے وہ غد کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی قباحت نہیں ہے۔ اب اگلی تفسیر سنیں۔ المحرر الوجیز لابن عطیہ متوفہ 546 سنہ ہجری، آپ نے جو ہے وہ اسی آیت یعنی کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 کے اندر جو غدن کے الفاظ ہے اسی کے تحت آپ فرماتے ہیں ظرفن، یہ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اصلہ غدون، اس کی اصل غدو ہے۔ فلازم اليوم کلہ، غد جو ہوتا ہے یہ پورے دن کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے اندر 8 پہر آتے ہیں۔ وباقی الغدو والغدوۃ اسمین لاول النہار، فرماتے ہیں غدون اور غدوتن یہ دونوں نام ہیں دن کے پہلے حصے کے، یعنی غدن کا اطلاق دن کے پہلے حصے پر آتا ہے، اور وہ جب صبح صادق طلوع ہوگی اس کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ غدن کہلاتا ہے۔ اور ابھی جو ہم سحری کر رہے ہیں یہ رات کا حصہ ہے اور رات کا آخری پہر ہے، ابھی دن کا معاملہ شروع ہوا نہیں۔ تو اب یہ الفاظ کہنا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان بالکل غلط نہیں ہے، یہ بزرگوں کی جہالت نہیں، حضرت آپ کی عربی سے جہالت ہے۔ اب اگلی سنیں تفسیر۔ نظم الدرر للبقائی متوفہ 885 سنہ ہجری، سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 کے تحت ہی آپ جو ہے نا فرماتے ہیں غدن علی الظرفی، یعنی غدن منصوب ہے ظرفیت کی وجہ سے۔ وَهُوَ ظَرْفُ مُسْتَقْبَلٍ، یہ ہر آنے والا وقت اس کے اوپر غد کا اطلاق ہوتا ہے۔ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ، اور اس کا اطلاق اس دن پر بھی ہوتا ہے جو آپ کے دن سے متصل ہے، یعنی آنے والا جو دن ہے آپ کا دن، یہ جو جس میں آپ موجود ہیں، اور وہ جو آنے والا دن ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ غَيْرِ تَقْیِیدٍ، اور ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا لمحہ اس کو بھی غد کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا غدن کے الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں حضرت کو ایک ہی معنی آتا تھا، اسی کے اوپر لے کر جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگوں کے اوپر معاذ اللہ تہمت رکھ رہے ہیں۔ اگلی تفسیر ہے تفسیر آلوسی، علامہ آلوسی متوفہ 1270 سنہ ہجری، آپ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 کے تحت یہ جو غدن آیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں نصب علی الظرفیت الزمانیت، یہ ظرفیت زمانیہ کی وجہ سے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نحو کا اعراب بیان کر رہے ہیں، مرزا صاحب کو تو کخ سمجھ نہیں آنی۔ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا، اور ہر آنے والے وقت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے حضرت۔ اب اگلی سب تفسیر سنیں، تفسیر قرطبی، علامہ قرطبی متوفہ 671 سنہ ہجری، آپ کیا غدن کے بارے میں فرماتے ہیں؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 کے تحت جو غد آیا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا غدن ظرفن والاصل عند السبوی غدون، کہتے ہیں غدن یہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے، اور اس کی اصل امام سبوی کے نزدیک، یہ نحویوں کے امام ہیں، ان کے نزدیک غدون یہ اصل ہے اس کی۔ وقد نطق به على الاصل قال النضر بن شمیل ما بین الفجر وصلاۃ الصبح، کہتے ہیں کہ نضر بن شمیل یہ جو نحوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ غد کا اطلاق صبح صادق سے لے کر نماز فجر تک یہ جو وقت ہوتا ہے اس پر غد کا اطلاق آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی حضرت صبح صادق نہیں ہوئی، کیونکہ صبح صادق کے بعد تو کھانا ممنوع ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ رات کے وقت جب سحری کر لیتا ہے ابھی رات کا وقت باقی ہوتا ہے تو کہتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، کہ یہ جو صبح فجر جوئیں طلوع ہوگی اس وقت کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ حضرت آپ رات کے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو غد کا ایک ہی معنی پتا تھا اور وہ تھا کل،
تو انہوں نے اس کو لے کر معاذ سارے بزرگوں کو جو ہے نا وہ اپنے ہرزہ سرائی کا نشانہ بنا لیا. اور یہ میں نے آپ کو گاہے بگاہے میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ وہابی دیوبندیوں کا جھوٹا کھانے میں بڑے ماہر ہیں اور انہی کا جھوٹا کھا کھا کے یہ پلے بڑے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں. کہ جس طرح ان کو غد کا ایک ہی معنی پتہ تھا، انہوں نے بھی جب ترجمانی کی قرآن کی ووجدہ کا ضالًا، اس کے علاوہ بھی بہت مثالیں، ایک مثال دیتا چلتا ہوں کہ ووجدہ کا ضالًا کا معنی معروف یہ ہے کہ گمراہ ہونا. انہوں نے اسی کو لے لیا اور کہا کہ بس اور کوئی معنی نہیں ہے، اور حضور کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیے اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر نبی گمراہ ہے تو میں کہتا ہوں امت کیسے راہ دیکھ سکتی ہے، امت کیسے راہ پر چل سکتی ہے کہ نبی گمراہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وسعت نظری دیکھیں اور علمی وسعت دیکھیں. آپ نے دیکھا کہ لغت کے اندر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کسی کی محبت میں خود رفتہ ہونا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی محبت کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، ہر وقت اسی کی محبت میں ڈوبا رہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یہی شان ہے کہ وہ ہر وقت رب کی محبت کے اندر ڈوبے رہیں. تو اس کا معنی پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ووجدہ کا ضالًا فہدی، اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی. تو میں کہتا ہوں مرزا صاحب اپنی خدا را عربی درست کر لو، اور عربی درست نہیں کرو گے اسی طرح کی بونگیاں مارو گے. اور معاذ اللہ بزرگوں پہ اسی طرح ہرزہ سرائی یہ کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا اپنا علم مکمل نہیں ہے، اردو سے حاصل کیا ہوا اس کا علم ہے. لہٰذا ہم تمام ناظرین سے یہی التجا کریں گے کہ وہ اس بندے کی اتباع نہ کریں. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اور یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی متوالی ہے، بائیں رستے نہ جا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.